अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत से झूठे वाक़यात, मन गढ़ंत वाक़यात हमारे यहाँ मशहूर हो गए हैं। हमारे यहाँ के कव्वाल हज़रात जैसे कि तस्लीम आरिफ, इन्होंने भी बहुत से झूठे वाक़यात को लोगों में मशहूर किया हुआ है अपने कव्वालियों में गाकर, जिससे हमारे अवाम को बहुत नुकसान हुआ है, हमारे दीन को बहुत नुकसान हुआ है। और बहुत से ऐसे ख़तीब हैं, खुतबा हैं, मुक़र्रिर हैं, जिन्होंने बिला तहक़ीक़ ऐसी बहुत सी रिवायतें बयान कर दिया लोगों में, जिसकी वजह से आवाम को बहुत नुकसान हुआ, दीन को बहुत नुकसान हुआ है। देखें, ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिन्हें आपने बचपन में सुना था और बचपन से आप उसे जानते हैं और मानते हैं। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिसको कव्वालियों में आपने सुना। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिनको हमारे यहाँ के मुक़र्रिरीन हज़रात ने बिला तहक़ीक़ बयान कर दी। अब अगर उसको आपने सुन रखे हैं 10 साल, 20 साल, 25 साल से आपने उसको सुन रखे हैं और गाहे बगाहे उसे याद करते हैं, अपने लोगों में शेयर करते हैं, बताते हैं, और अचानक कोई आए और कहे कि ये वाक़या दुरुस्त नहीं है, तहक़ीक़ पेश करे कि ये वाक़या दुरुस्त नहीं है, अकाबरीन के फतावे दिखाए, यानी एक आलिमाना गुफ्तगू करे और उसको साबित करे कि ये बात दुरुस्त नहीं है, जिसको हमारे यहाँ मशहूर किया गया है, ये बात बयान करना दुरुस्त नहीं है, ये वाक़या दुरुस्त नहीं है, मौजू व मनगढ़ंत है, तो आवाम जल्दी उसे कबूल नहीं करती। मैं समझता हूँ कि इतने दिनों से जिसको आपने हिफ्ज़ कर रखे थे, हिफाजत किया अपने जहन में, उसको इतनी जल्दी आप उसे झूठा नहीं मानते, मैं समझता हूँ। लेकिन आप इस पर भी गौर किया करें कि जब आलिमों की, जो हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं, जो हमारे अकाबरीन मुफ्तियान कराम हैं, जब उनकी वजाहत आ गई, जब हमारे उलमा अकाबरीन के वजाहत आ गई उस पर, तो आपके ऊपर लाजिम है, ज़रूरी है कि अपने अकाबरीन मुफ्तियान कराम की तरफ रुजू करें और उनकी बात को तस्लीम करें, माने। आइए, मैं आज जो आपके सामने वाक़या पेश करने वाला हूँ वो वाक़या ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देखें, इस वाक़ये को हमारे यहाँ के कव्वाल हज़रात ने भी बयान किया है। जैसे मैंने कहा, तस्लीम आरिफ, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज के ताल्लुक़ से एक कव्वाली गाया है, जिसमें ये बात इन्होंने भी यानी बाकायदा अपने कव्वाली में गाया है। लोगों ने इसको सुना है और मानते हैं, खूब मशहूर किया हुआ है, और कुछ मुक़र्रिर हज़रात ने भी इसको बयान किया है। आइए, पहले मैं वो वाक़या बयान कर देता हूँ, बता देता हूँ, उसके बाद गवाह के तौर पर मैं कुछ आपके पास क्लिप भी दिखाऊँगा ताकि ये गवाह रहे। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार आप अपनी तरफ से बना बना कर बोल रहे हैं, ऐसा हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। तो मैं इसीलिए सबूत के तौर पर कुछ क्लिप्स आपको दिखा देता हूँ कि नहीं हमारे यहाँ ये बयान किया गया है। वो वाक़या ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफ़ात का वक्त आया, करीब हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का वक्त करीब हुआ, तो हज़रत मलकुल मौत यानी मौत का फ़रिश्ता जो है, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाजे पर खड़े थे। आप घर में अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहे थे, तो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजे पर गईं और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को आप पहचानती नहीं थी, लेकिन आपने उनसे, इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जो है वो अलील है। यानी कुल लब्बो लबाब ये है कि आपने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को आने की इजाज़त नहीं दे रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अंदर से आवाज़ दिया कि ऐ बेटी फ़ातिमा, तुम जिसे यानी एक आराबी समझ रहे हो, एक देहाती समझ रहे हो, वो कोई ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है, बल्कि वो मलकुल मौत है, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। वो घर में आने की इजाज़त तलब कर रहा है, हालांकि वो किसी के घर में आने के लिए इजाज़त तलब नहीं करता। ये हमारे घर की इज़्ज़त है, हमारे घर का अदब है कि वो हमारे घर में आने की इजाज़त तलब कर रहा है, तो लिहाजा उनको इजाज़त दी जाए। तो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त दी, तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ लाए। ये वाक़या हमारे यहाँ बयान किया जाता है, कव्वाल हज़रात बयान करते हैं, मुक़र्रिर हज़रात बयान करते हैं, आपने सुन रखे होंगे, बहुत मशहूर वाक़या है। तो क्या ये वाक़या दुरुस्त है? आइए, सबूत के तौर पर मैं आपके सामने एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, आप देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं कलाम करता हूँ कि आया ये वाक़या दुरुस्त है या नहीं। मलकुल मौत है बाहर दरवाजे पे, मगर दरवाजा खटखटाया, अंदर सैयदा फातिमा, मेरे आका की शहजादी, आका की बारगाह में दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा फातिमा ज़हरा ने अंदर से कहा, कौन है? तो कहने लगे, मैं एक आराबी हूँ, देहाती हूँ, आका की खैरियत मालूम करने आया हूँ, हाल मालूम करने आया हूँ। सैयदा ने कहा, हुजूर की तबीयत अलील है।
آج نہیں کل آنا۔ وہ عربی چلا گیا، دوسرا دن آیا، دروازے دستک۔ سیدہ نے کہا کون؟ کہنے لگا وہی عربی جو کل آیا تھا، حضور کا حال معلوم کرنا ہے۔ تو سیدہ کے سوال پر سیدہ نے جیسی سوال سنا تو آپ نے فرمایا او عربی سن لے، حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل آنا۔ یہ پھر چلا گیا، تیسرا دن آیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہے؟ کہنے لگا وہی ہوں جو کل بھی آیا تھا، پرسوں بھی آیا تھا۔ کہنے لگی آج بھی نہیں ملنا ہوگا، کس لیے؟ کہا حضور کی طبیعت علیل ہے، کل آنا۔ اتنا میرے آقا نے سنا، فرمایا فاطمہ کون ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی عربی ہے، دیہاتی ہے، 3 دن سے آ رہا ہے، میں روز منع کر دیتی ہوں۔ آقا نے فرمایا اے فاطمہ آنے والا کوئی عربی نہیں ہے، کوئی دیہاتی نہیں ہے، آنے والا تو وہ ہے جو بستیاں اجاڑ دیتا ہے، آنے والا تو وہ ہے جو ماؤں سے ان کے لال چھین لیتا ہے، آنے والا تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، آنے والا تو وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ کر دیا کرتا ہے۔ اے میری لخت جگر فاطمہ، آنے والا کوئی دیہاتی نہیں ہے بلکہ موت کا فرشتہ عزرائیل ہے۔ جی آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں جو خطیب صاحب ہیں وہ یہی بیان کر رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ کیا یہ واقعہ درست ہے یا نہیں؟ اب میں آپ کے سامنے تحقیق پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس مجھ سے اچھی تحقیق ہو تو آپ ضرور ہمارے سامنے پیش کریں۔ اب آئیے میں اپنے مفتیان کرام جو ہمارے رہنما ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعہ درست ہے یا نہیں۔ آپ کے سامنے میں سب سے پہلے فتاوی مسائل شرعیہ جلد 4 یعنی جلد 4 اور صفحہ نمبر جو ہے 101 پر یہ سوال کیا گیا ہے، ان سے پوچھا گیا ہے، آپ نے کیا جواب دیا ہے اور کن کا حوالہ بھی آپ نے دیا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں، خوب غور و فکر کریں اور اس پر اور غور سے اس کو سمجھیں۔ لکھا ہوا ہے ایک من گڑھت واقعہ مسئلہ، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ تقاریر کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یوم وصال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسرائیل علیہ السلام روح پاک قبض کرنے کے لیے حجرہ رسول میں آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انکار کیا، پھر ایک طویل گفتگو ہوتی ہے، یہ روایت کیسی ہے؟ سوال ہوا ہے۔ اب آئیے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ الجواب، بخاری شریف کی حدیث کی روح سے یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں بخاری شریف کی روح سے یعنی بخاری شریف کے ایک روایت سے اگر دیکھیں تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے وقت صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود نہیں تھی، اس وجہ سے فرماتے ہیں بخاری شریف کے روح سے دیکھا جائے تو یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ آگے یہ بات ختم نہیں ہوئی، آگے غور کریے۔ فرماتے ہیں اور صاحب تفسیر نعیمی حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ، آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ ہمارے اکابر ہیں، بریلویوں کے، ہم بریلویوں کے اکابر ہیں، آپ اس کو ذہن میں رکھیے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں کے ایک بہت جلیل القدر یعنی مفتی ہیں جن کی تفسیر نعیمی ہے، سمجھ رہے ہیں، بڑی مشہور و معروف ہے، جن کی جاء الحق ہے، جی بہت سی کتابیں ہیں، ہر صاحب علم جانتا ہے ان کی علمی جلالت کو، سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ اور صاحب تفسیر نعیمی حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض واعظین بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باوقت وصال طویل گفتگو ہوئی کہ ملک الموت علیہ السلام نے اندر آنے کی اجازت مانگی، آپ نے اندر آنے سے انکار کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ یہ تیرے گھر کا ادب ہے، یہ ملک الموت ہیں جو اجازت مانگ رہے ہیں، یہ کسی سے اجازت نہیں مانگا کرتے، یہ سب غلط ہے۔ جی آپ سن رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ سب غلط ہے۔ کیسے غلط ہے، کیوں غلط ہے، اب آگے وضاحت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ سب غلط ہے
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت نہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے اور نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں موجود تھیں۔ اس روایت کا کہیں ثبوت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، اس روایت کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ کہاں لکھا ہے یہ بات؟ یہ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ سب غلط ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب آیا، تو اس وقت نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے اور نہ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں۔ تو یہ سب بالکل بے بنیاد باتیں ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گئیں دروازے پر اور آپ نے کہا ملک الموت سے کہ ابھی رکو ٹھہرو، اور آپ نے اس سے طویل گفتگو کی، یعنی لمبی باتیں کی آپ نے ان سے۔ یہ سب غلط ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے اکابرین مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں۔ حوالہ لے لیجئے، میرات المناجیح شرح مشکات المصابیح جلد 8 صفحہ نمبر 310۔ واللہ تعالی عالم۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھی۔ اور اس کو میں نے آپ کے سامنے 2 دلیل دکھائی، 2 حوالے دکھائے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ یہاں پر یہ کلام کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے کچھ بعض کتابوں میں یہ روایت دیکھی ہے، تو جی ضرور آپ نے دیکھی ہوگی۔ بڑی تحقیق کے بعد میں یہ بات بیان کرتا ہوں جب یہاں آپ کے سامنے آتا ہوں۔ میں نے بھی دیکھی ہے یہ روایت، میں نے بھی ایک کتاب میں دیکھی تھی، لیکن بے سند، آپ نے جہاں بھی دیکھی ہے نا، بے سند روایت ہے۔ اور آپ کو یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہونی چاہیے کہ بے سند روایت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جی، جب تک اس کی شواہد موجود نہ ہو۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ائمہ محدثین جو ہیں، جو احادیث کو لیتے ہیں، وہ سند کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ آپ یہاں سے اس بات کو سمجھیں کہ جس روایت کی سند ہوتی ہے اس کی چھان بین ہوتی ہے، جرح و تعدیل اسماء و رجال کے اسٹیپ سے گزارا جاتا ہے، پھر اس حدیث کی چھان بین ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ تو کس سے پتہ چلتا ہے؟ وہ سند سے۔ سند میں کوئی ایسا راوی تو نہیں، تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے یا صحیح ہے یا حسن کے درجے پر، جو بھی جتنے بھی جو درجات ہیں حدیث لینے کے۔ لیکن آپ سوچیں سند سے ہی سب کچھ معلوم ہوتا ہے، تو سوچیں جس روایت کی کوئی سند ہی نہ ہو اسے کیسے آپ سمجھیں گے؟ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال ہم نے تحقیق پیش کر دی۔ اگر آپ کے پاس اس سے اچھی تحقیق موجود ہو تو آئیے، واٹس اپ نمبر ڈسکرپشن باکس میں ہمارا موجود ہے، ہم سے کانٹیکٹ کیجئے۔ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔